الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين درشي پڑھنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا إلهي جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے حب محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں بجز حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوستوں قرب و جوار دے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماں بہنوں
حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے حالات و واقعات قرآن و سنت دی روشنی دی اندر بیان ہو رہے سن کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ نو اپنا دوست اپنا یار بنایا، اور اس دوستی اور یاری دی اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تے مختلف آزمائشاں آئیاں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش دے اندر، ہر پریشانی دے اندر، اللہ دے دربار دے اندر پورے بھی اترے تے ثابت قدم بھی رہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ہر امتحان دے اندر کامیاب فرمایا۔ پچھلے جمعے آپ دے سامنے بیان ہو رہا سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے دربار دے اندر اولاد منگی۔ 86 برس دی عمر دے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسماعیل عطا فرمایا، اور حضرت اسماعیل چند مہینیاں دے تے اللہ دا حکم آ گیا کہ بیوی تے بچے نو مکے دے پہاڑاں دے درمیان بنجر اور ریتلی زمین دی وادیاں دی اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی تأمل تو اپنی بیوی ہاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام نو مکے دی وادیاں دے اندر چھوڑ دیتا۔ حضرت ہاجرہ نے کس طرح پھر بیٹے نو پیاسا ویکھ کے صفا تے مروہ دی چکر لائے، کیویں اللہ پاک نے زمزم جاری فرمایا، اور کس طرح مکے دی اندر لوگ آباد ہوئے، اور جدو حضرت اسماعیل دی عمر مبارک 8-9 سال ہوئی تے اللہ پاک نے پھر ابراہیم علیہ السلام تے ایک نوی آزمائش، نیا امتحان 7 ذی الحج دے مہینے دی 7 تاریخ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا، جدے اندر اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام نو فرماندے نے کہ ابراہیم اپنی پیاری چیز میرے رستے دی اندر قربان کر۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ دے دربار دے اندر ذبح کر چھٹے۔ 8 ذی الحج دوبارہ ابراہیم علیہ السلام رات نیند دے اندر تے پھر خواب آیا، ابراہیم پیاری چیز قربان کر۔ 9 ذی الحج نے ابراہیم علیہ السلام نے پھر 100 اونٹ اللہ دے رستے دے اندر قربان کیتے، اور اس تو پہلے میں تمہیں دس چکیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قربانیاں تو بعد، آزمائشاں تو بعد اللہ پاک نے بڑا مال و دولت عطا فرمایا سی۔ اونٹاں نال بھی جنگر بھریا ہوا ہے، بکریاں نال بھی، پیڈاں نال بھی، گھوڑیاں نال بھی۔ وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، فرشتے نے جدوں ابراہیم دی دوستی دی گل رب نال کیتی کہ کیوں نہ تہاڈا یار ہوے، اتنا مال جو تسی ابراہیم نو دتا ہے، تے اللہ پاک نے فرمایا جاؤ جا کے امتحان لے لو۔ تے مختصر جھاڑیاں دے اندر، جنگل دے اندر فرشتہ آ کے کی کر رہا ہے؟ اللہ دا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم دے کناں دے اندر اللہ دا نام آیا، مزہ آیا، لبدے لبدے اس مقام تے گئے تے فرشتہ چپ کر گیا انسانی شکل دے اندر سے۔ فرمایا اللہ دے بندے چپ کیوں کر گئے؟ اللہ دا ذکر کرنا، اللہ دا نام سنن تے مزہ آ رہا ہے۔ فرمایا اگے میں اپنی مرضی نال ذکر کر رہا سی،
ہن تہاڈے آکھن تے کرنا ہے، مفت نہیں، قیمت لگنی ہے۔ کی چاہیے؟ آج جنے اونٹ نے فرمایا دے دیتے، کچھ ذکر کیتا، خاموش ہو گیا۔ ابراہیم نے پھر اصرار کیتا، فرمایا ساریاں بکریاں بھی لے لا، پھر چپ کر گیا۔ حضرت ابراہیم نے پھر اصرار کیتا، پھر ذکر کیتا، فرمایا سارے گھوڑے تے جو کچھ بھی ہے سارا تینوں دیتا۔ پھر فرشتہ ذکر کرتا ہے، پھر خاموش ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یار پھر ذکر کر، تو کہتا ابراہیم ہون تے تیرے کول رہا ہی کچھ نہیں، تو ذکر تو میں انج کرنا نہیں، دی قیمت لینی ہے۔ تے حضرت ابراہیم نے کی فرمایا یار جڑے انے جانور نے انہاں نوں چران لی تینوں کوئی چرواہا بھی تے چاہیے ہے نا، مینوں اللہ دا ذکر سنا، رب دا ذکر کر، میں سنا، مینوں مزہ آ رہا ہے اپنے یار دے ذکر دا۔ ابراہیم اپنی ساری زندگی بھی غلامی دے اندر تینوں دین لی تیار ہے۔ یہ ابراہیم کی اللہ سے محبت تھی، تو فرشتہ پھر فرشتہ بنا اور اس نے کہا ابراہیم یہ تو آپ کا امتحان تھا، ہمیں اس مال و دولت کی ضرورت نہیں، آپ امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ یعنی حضرت ابراہیم دا رب نال پیاری نہ سی۔ وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک خلیل ہے اور میرے مصطفیٰ حبیب ہیں، خلیل سے سب کچھ لے لیا اور حبیب کو ساری کائنات دے دی۔ خلیل اور حبیب کا فرق یہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحج نو خواب ویکھیا تے 9 نو 100 اونٹ ہور ذبح کر چھڈے، تے 9 دی رات ستے تے پھر خواب آیا تے اللہ پاک کی فرماندے نے ابراہیم میں تینوں کہہ رہا ہاں اپنی پیاری محبوب ترین جیڑی جگ دے اندر دنیا دے اندر تینوں سب تو بہتی پیاری ہوئے انہوں میرے رستے دے اندر قربان کر۔ اور 200 اونٹ ذبح کر چکے ہیں پچھلے 2 دنوں میں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جگ دے اندر رب تو بعد سب تو پیارا تے مینوں میرا پتر اسماعیل ہی ہے، اور سمجھ گئے کہ اللہ پاک کیا لینا چاہتے ہیں۔ تے 10 ذی الحج نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اماں ہاجرہ نو آکھیا کہ اسماعیل نو نہلا کے سونے کپڑے پوا کے انہوں تیار کر کے خوشبوواں لا کے تیار کر درا، اج میں انہوں اپنے یار نال اپنے خاص دوست نال ملوان لے کے جانا ہے۔ بتلایا کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ ہے، ماں ہے شاید راضی نہ ہو، کہیں بیٹے کی قربانی کے درمیان حائل نہ ہو جائے۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے پتر اسماعیل نو نہلایا، سونے کپڑے پوائے، خوشبوواں لائیاں، تیار کیتا، تے دوسری طرف نبی ابراہیم علیہ السلام نے چھری تے رسی بھی بغل دے ہیٹھاں دبا لی، چھری بھی لے لی رسی بھی لے لی، تے اماں ہاجرہ نو بھی پتہ نہیں تے پتر اسماعیل نو بھی ہلے پتہ کوئی نہیں۔ دونوں روانہ ہو گئے مینا کی طرف، جہاں آج حاجی قربانیاں کرتے ہیں۔ آگے آگے ابراہیم علیہ السلام، پیچھے پیچھے اسماعیل علیہ السلام، اور دوسری طرف شیطان ابلیس ملعون سمجھ گیا کہ جے آج ابراہیم نے اسماعیل نو ذبح کر چھٹیا قربانی ہو گئی، اے تے قیامت تک دنیا قربانی کر دی رہے گی، ابراہیم دی سنت بھی زندہ ہو جائے گی، تے کائنات قربانیاں کر کے اللہ دی محبوب بن جائے گی، بندے دا مقام مرتبہ عزت انسان دی ہور ود جائے گی، تے میں شیطان تے انسان نو ذلیل کرنا چاہنا ہوں، کیونکہ انسان دی وجہ تو اللہ پاک نے شیطان نو ابلیس بنایا، مردود بنایا، لعنتی بنایا، کہ اللہ پاک نے کیا کیسی شیطان نو کہ آدم نو سجدہ کر۔ ابلیس فرشتیاں دے نال بڑی عزت ہوتی، اللہ پاک نے وہ نام رکھا ہے عزازیل، عزت والا، لیکن انہیں کیا کیا آدم گارے تو بنے ہاں، مٹی تو بنے ہاں، اور میری تخلیق اگ تو بننے والا، مٹی تو بننے والے تو سجدہ کرے گل بندی کوئی نہیں، میرا مقام ہی نہیں کہ میں انہوں سجدہ کرا، انکار کر چھڑیا۔ کہ اللہ پاک نے کیا کیا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت دی صبح تک تیرے تے لعنت برسدی رہے گی، قرآن بنا چھڑے۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان کو عزت ملے،
اور اللہ پاک نے انسان کو عزت ہی بڑی دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، مکہ مکرمہ شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تینوں ساری کائنات تو میں سونا بھی بنایا، سنکھا بھی بنایا۔ اے میرے بندے، میں خدا تو بعد کائنات دے اندر تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور انسان وہ جسے اللہ پاک نے قدرت والے ہاتھوں سے بنایا، فرشتے، جنات، آسمان، زمین، ساری مخلوق رب نے ارادہ کیتا تے بن گئی، کن آکھیا تے بن گئی۔ لیکن انسان دی باری آئی، اللہ پاک کن کہہ کے بنانا چاہتا تے بندہ بن سکتا سی، لیکن اللہ پاک نے انسان کو لفظ کن سے نہیں بنایا، قدرت والے ہاتھوں سے بنایا۔ اور انسان سے اللہ کو پیار محبت بڑھا، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے دے نال پیار کردا ہے، اور اللہ کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرا پیارا بن جائے، نیکی والے رستے پہ آ جائے۔ تو شیطان انسانی شکل دے اندر ایک بزرگ بن کے، بابا بن کے، سفید لباس، داڑھی رکھی ہوئی، ہاتھ دے اندر سوٹی، تسبیح پکڑی ہوئی، حضرت حاجرہ دے کول آ گیا۔ اما حاجرہ نو آکھدا ہے، حاجرہ تینوں پتہ ہے تیرا خاوند ابراہیم تیرے پتر نو کتھے لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل نو اپنے یار نال، اپنے دوست نال ملان لی جا رہے نے۔ فرمایا نہیں نہیں، ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اما حاجرہ فرماندی ہیں بھائی دنیا کے اندر کسی نے اپنے بیٹے کو کبھی ذبح کی ہے؟ کوئی باپ ایسا نہیں جو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان نو سچ بولنا پہ گیا۔ شیطان نے آکھیا حاجرہ ابراہیم آپ نہیں چاہتا انہوں ذبح کرنا، ابراہیم دی اپنی مرضی نہیں ہے، ابراہیم نو دے رب نے آکھیا ہے، تے ابراہیم اپنے رب دے آکھے لگ کے اسماعیل نو ذبح کرن لی جا رہے ہیں۔ تے اما حاجرہ فرماندیاں نے ملعون بے ایمان، جے ابراہیم اپنے رب دے آکھے لگ کے اسماعیل نو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، تے اس رب دی کبریائی دی قسم ایک اسماعیل نہیں، اللہ مینو ہزاروں اسماعیل عطا کر دیندا تے ایک ایک کر کے منگدا رہندا، میں ہزاروں اسماعیل اللہ دی محبت دے اندر قربان کر سکدی سی۔ افسوس تے اس بات دا ہے کہ ابراہیم مینو نال نہیں لے کے گیا۔ ابراہیم مینو نال لے کے جاندے، جدوں میرے پتر دی گردن تے چھری چلاندے، میں حاجرہ اپنے بیٹے دے ہاتھ پکڑ دی۔ ابراہیم میرے بیٹے دی قربانی کر دے، میں حاجرہ گود پلو اٹھا کے اپنے پتر دی قربانی دی قبولیت دی دعا منگ دی۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میں اپنے پتر نو قربان ہوندیاں ہویاں ویکھ نہ سکی۔ یہ ایمان تھا، یہ جذبہ تھا کس کا؟ حضرت حاجرہ کا۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والیاں صحابیات، انہاں دا بھی ایمانی جذبہ، یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال عمر، بڑھاپے نو پہنچی ہوئی، بدن سارا کمدا ہے، کپ کپی بدن تے تاری، مکے دے بڑے بڑے سردار موجود نے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بنیا ہوا ہے۔ ابو جہل کہندا ہے سمیہ اپنے بڑھاپے تے کوئی ترس کھا لا اور اپنی زندگی نو بچا لا، نہیں تے میں تیرے وجود دے 2 ٹکڑے کر دیاں گا، چیر کے رکھ دیاں گا۔ قربان جاوا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والی صحابیات، وہ آکھدی ابو جہل بے ایمان، اے تے تیرے دل و دماغ دا وہم ہے،
کہ تو مینوں موت دیاں دھمکیاں لائے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ چھڑ دیاں گی۔ رب کعبہ دی قسم جدے قبضہ قدرت دے اندر سمیہ دی جان ہے، اے مکے دے پہاڑ تے اپنی جگہ تو ہل سکدے نے، اے مکے دے پہاڑ تے اپنی جگہ چھڑ سکدے نے، لیکن سمیہ دے ایمان دے اندر رتی پر بھی کمی نہیں آ سکدی۔ تے بے ایمانہ نے اونٹانوں دونوں طرف دوڑایا تے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے جسم دے 2 ٹکڑے کر چھڑے۔ یہ بھی ایک عورت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابیہ خبر مشہور ہوگی کہ غزوے دے اندر جنگ دے اندر اللہ دے محبوب شہید ہو گئے نے، دوڑ دی ہوئی آئیاں میدان جنگ وال جا رہی ہیں، اگے کسے نے خبر دیتے، صحابیہ نو آکھیا تیرا باپ شہید ہو گیا، وہ کہندی ہے مینوں میرے باپ دیاں خبراں نہ دو، مینوں اے دسو کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہے؟ اب جواب دین والے نے آکھیا اللہ دے محبوب ٹھیک نے، فرمایا مینوں اس وقت تک چین نہیں آئے گا جدوں تک اپنی اکھاں دے نال کملی والے دا مکھڑا نہیں ویکھ لواں گی۔ پھر اگے گئی، صحابی نے خبر دیتی، اور صحابی نے تیرا خامند شہید ہو گیا، وہ کہندی ہے میرے خامند دے متعلق مینوں نہ دسو، مینوں اے دسو میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے۔ اور اگے گئی، کسی نے آکھیا تیرا بھرا شہید ہو گیا، انہیں کہا میرے بھرا دیاں خبراں نہ دو، مینوں اے دسو کہ کملی والے دا کی حال ہے۔ اور اگے گئی، کسی نے آکھیا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، انہیں آکھیا انہاں ساریاں دیاں خبراں نہ دو، کملی والے دے متعلق دسو انہاں دا کی حال ہے۔ اور جدو نظرہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے پیاں تے فرمان دیا نا ساری کناوی کائنات بھی چلی جائے پرواہ نہیں، سونیا تسی سلامت ہو تے جگ سلامت ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا صحابیات، نبی کے دور میں کلمہ پڑھنے والی ایمان والی عورتوں کے جذبات بھی ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ محبت بھی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کے جذبات جب شیطان نے دیکھے اور منہ کی کھانی پڑی کہ ہاجرہ تو سمجھان دا کوئی فائدہ ہی نہیں، میں تو یہ سمجھدا سی کہ حضرت ہاجرہ نوں دساں گا یہ روندی ہوئی ابراہیم دے پیچھے جائے گی، اسماعیل نو ذبح نہیں ہون دے گی، قربانی نہیں ہوئے گی، تو شیطان جو چاہتا ہے وہ پورا ہو جائے گا، وہ تو پورا نہ ہو سکے۔ تو یہاں سے مایوس ہوا، اب حضرت اسماعیل کے پاس آگے آگے ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت اسماعیل ہیں، تو حضرت اسماعیل نو کی آکھدا اسماعیل یار دیکھے نا دنیا دی اندر کوئی باپ بھی اپنے پتر نو ذبح کرتا ہے تو پھر ایک خواب ویکھ کے، خواب بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے، خواب بھی کوئی منن والی گل ہے کہ خواب ویکھ کے ذبح ہو جائے۔ اسماعیل تیری جگہ تے اونٹ بھی تو ذبح ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت مریم نے دیا۔ ابھی اسماعیل کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے ذبح کرنا ہے، حضرت ابراہیم نے تو ابھی خواب حضرت اسماعیل کو سنایا ہی نہیں، اور حضرت اسماعیل نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت مریم نے دیا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ اور شیطان نو پھر سچ بولنا پیا کہ ذبح تے ابراہیم اپنی مرضی نال نہیں کر رہے، اے ابراہیم دی مرضی نہیں، اے ابراہیم دے رب دی مرضی ہے، رب نے ابراہیم نو آکھا ہے تے ابراہیم اپنے رب دے آکھے لگ کے تینوں ذبح کر رہے۔ تے حضرت اسماعیل نے کی آکھا جے ابراہیم دے رب دی مرضی ہے، جے میرے مالک تے خالق دی مرضی ہے، پھر میں ایک اسماعیل نہیں اللہ 1000 زندگیاں مینوں عطا کرے میں اپنے رب دے اتے کٹن لی ذبح ہون لی تیار ہوں۔ پہلے حضرت ہاجرہ نے کنکریاں ماری، پھر حضرت اسماعیل نے کنکریاں ماری، وہاں سے بھی مایوس یہاں سے بھی مایوس، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں نا ابراہیم بڑھاپے دے اندر اللہ نے تینوں بیٹا عطا فرمایا ہے، خواب ویکھیا ہے، خواب بھی کوئی حقیقت، خواب بھی کوئی عمل کرنے والی چیز، قربانی دے دے، اونٹ ذبح کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس ملعون کو کنکریاں ماری، مینا پہاڑ آیا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے، بیٹے اسماعیل کو پاس بلایا، سامنے بٹھایا، اور جو وہاں باپ اور بیٹے کی گفتگو ہوئی اللہ پاک نے اسے قرآن بنایا۔ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انی ارا فی المنام، بیٹا اسماعیل میں رات ستا نیند دے اندر میں خواب ویکھیا۔ کی خواب ویکھیا؟ کہ انی اذبحک، اے میرے بیٹے اسماعیل میں تیرا باپ ابراہیم تینوں ذبح کر رہا ہاں۔ انی اذبحک، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیٹا چھری میرے ہاتھ دے اندر ہے تے گردن تیری ہے، میں ابراہیم اپنے ہاتھ دے نال تینوں ذبح کر رہا ہاں۔ فانظر ماذا ترى، اسماعیل مینوں دسنا تیری رائے کی ہے، تیری مرضی کی ہے۔ تیار کیا، لے کے آئے ذبح کرنے کے لیے، مینا میں ہیں، اچانک سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں ابراہیم تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، بیٹا بتا تیری مرضی کیا ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 8-9 سال، جنہیں سمجھ ہے، جن کی تربیت کرنے والی کون ہے؟ حضرت ہاجرہ، جن کا ایمان کتنا با کمال ہے کہ 22 سال کی عمر کے اندر مکے دے ریتلے کالے پہاڑاں دے اندر جتھے زندگی دا تصور بھی نہیں کسی کیڑے مکوڑے دی، معصوم بچے نال ابراہیم چھوڑ کے جا رہے نے۔ اور جدو پوچھا نا کہ ابراہیم تیری مرضی ہے یا تیرے رب دی، تے حضرت ابراہیم نے آسمان وال انگلی دے اشارہ کیتا تے کی آکھدیاں نے جو اودی مرضی ہے تے پھر اودے حوالے کیتیاں ہوئیاں بیڑیاں کدے بھی کمن گھیر دے اندر آ کے ڈبدیاں نہیں، پھر جڑا بھی اودے حوالے ہو جائے اور دنیا دے اندر بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی کامیاب۔ جن کا ایمان تب اتنا مضبوط ہے، اس ہاجرہ نے 8-9 سال تک اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کی ہوگی؟ تو اب حضرت اسماعیل کا آپ جواب سنیں، آپ کو ان کی تربیت کا پتہ چلے گا کہ کیسی تربیت تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فانظر، بیٹا دیکھ، ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے، تو فوراً جواب دیا، سوچا نہیں، انتظار میں نہیں پڑے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اباتی فعل، یا اباتی افعل، افعل امر دا صیغہ، یا اباتی، اے میرے ابا جان، افعل، افعل کر گزرو، افعل کر دیو کم، ما تو عمر، جڑے کم دا تواڈے رب نے تانوں حکم دتا ہے۔ یا آباتی، اے میرے ابا جان، افعل، او کم کر گزرو، ما تو عمر، جڑے کم دا تواڈے رب نے تانوں حکم دتا ہے، تسی اپنا او کم کر گزرو۔ رہی اگلی گل اسماعیل دی گل، تو او دے متعلق ہی آکھ دینے کہ ستجدنی انشاء اللہ، ستجدنی، سین جب فعل پہ آ جائے تو اس کا معنی کیا ہے؟ ان قریب، ان قریب، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں گے، ان قریب، ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاء اللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ غور کریں اس جملے کی طرف، حضرت اسماعیل علیہ السلام
قیامت تک دے لوگاں نو عقیدہ دے رہے نے ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چاہ رہے نے، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونا چاہ رہے نے، انہاں دا ذبح کرن دا ارادہ، انہاں دا ذبح ہون دا ارادہ، لیکن اسماعیل علیہ السلام قیامت تک دے لوگاں دا عقیدہ بڑھا رہے نے بندہ کوئی کم کرنا بھی چاہے اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کم ہو سکدا نہیں، جدوں تک اللہ پاک دی منظوری نہیں ہوئے گی، جدوں تک اللہ پاک دی قبولیت نہیں ہوئے گی، نبی بھی کوئی کم کرنا چاہے اللہ نہ چاہے تو وہ کم ہو سکدا نہیں۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی مجھے صبر کرنے والا آپ تب پائیں گے جب میرا اللہ چاہے گا۔ صبر کرنے کی طاقت اسماعیل میں اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے آئے، انہوں نے میرے مصطفیٰ نو آ کے 3 سوال پوچھے۔ روح کیا ہے؟ سکندر ذوالقرنین کون؟ اصحاب کہف کون؟ اللہ پاک نے قرآن بنا دیا، اتار دیا یسألونک عن الروح، میرے محبوب یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ مکے والے نے آ کے اللہ دے نبی نو 3 سوال کیتے تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کی دیتا۔ ذرا غور کرنا، میرے محبوب نے فرمایا میں تانوں کل دساں گا۔ کیا فرمایا؟ میں آپ کو اس کا جواب کب دوں گا؟ کل۔ انشاءاللہ نہیں کہا، بھول گئے، بھولے نہیں، چاہت اس کی تھی۔ چاہت کس کی تھی؟ رب کی تھی۔ کیوں؟ اگر وہ کہہ دیتے تو مجھے آپ کو یہ سبق کہاں سے ملتا کہ دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہو کیا کہا کرو؟ انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ کافر اگلے دن آ گئے اور میرے محبوب نے تو یہ کہا تھا نا کہ میں کل بتاؤں گا، کیا مطلب؟ اللہ دی طرفوں وہی آئے گی تو میں دس دیا، وہی جبرائیل نہیں آئے۔ کافر دوسرے دن آئے، فرمایا کل بتاؤں گا۔ کافر تیسرے دن آئے، فرمایا کل بتاؤں گا۔ 17 دن گزر گئے، کتنے؟ 17 دن۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہزاروں قطار، ربا تو میرے دل ناراض ہو گئی، اے میرے پروردگار وہی نہیں آ رہی، جبرائیل نہیں آ رہا، کافر روز آ رہے۔ کئی دنوں کے بعد قرآن اترا، اور جب قرآن اترا تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ، نون ثقیلہ، وَلَا تَقُولَنَّ، نون ثقیلہ کا معنی ضرور بھی ضرور، ہرگز، جب بھی آپ، وَلَا تَقُولَنَّ، محبوبہ کبھی بھی آپ کسی کو بھی کوئی بھی بات کہیں، آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کہنا، یا اللہ کیا نہیں کہنا؟ انی فاعل ذالک غدا، انی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعل کروں گا ذالک یہ غدا کل۔ سونے کدے بھی انج نہیں آکھنا ہے میں کل کراں گا۔ رب مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے قرآن بنا کے 17 دن کے بعد کیا کہہ رہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی چیز کے متعلق بھی میرے محبوب آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ میں محمد کل ایسے کروں گا۔ ربا پھر یہ بھی تو دس دینا کہ کی آکھیا کراں، پہلے تو منع کیا کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کہنا جو آپ نے کافروں کے سامنے کہا تھا۔ تو یا اللہ کیا کہوں؟ آگے رب نے وہ بھی بیان کر دیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، لِشَيْءٍ شے کا معنی چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے بھی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ۔
محبوب یہ نہیں کہنا کہ میں کل ایسے کروں گا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اللہ چاہے گا تو میں کروں گا۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ چاہے گا تو میں کروں گا۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی قربانی کے وقت، ذبح کے وقت صبر کرنے کے لیے باپ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دے رہے۔ رب قرآن بنا رہا ہے۔ ربا ایک قرآن کیوں بنایا؟ فرمایا قیامت تک دے لوگاں نو عقیدہ بھی مل جائے تے سبق بھی مل جائے۔ اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، او کم کرو جڑے کم کرن دا تانوں توڑے رب نے حکم دیتا ہے۔ رہی میری گل، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے متعلق اگر میرے اللہ نے چاہا تو ذبح کے وقت آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا، بیٹے کی رائے لے لی، اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں ابا حضور اگر آپ چاہیں تو میں تین باتیں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، 3 مشورے دینا چاہتا ہوں کہ قربانی سے پہلے آپ یہ کام کر لیں۔ سب سے پہلی بات حضرت اسماعیل نے جو بتلائی، رب نے اسے بھی قرآن بنا دیا۔ فرمایا فلما اسلم، ابا حضور جب آپ مجھے قربانی کے لیے لٹائیں، فلما اسلم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، مجھے اوندھا لٹائیں، چہرے کے بال لٹا دیں، چہرہ نیچے کر دیں تاکہ میری نظریں آپ کے نظروں کا سامنا نہ کرے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابا جی جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے وجود سے خون نکلتا ہوا دیکھ کے آپ کے دل میں باپ کی محبت غالب آ جائے اور قربانی ادھوری نہ رہ جائے۔ ابا جی جب آپ مجھے ذبح کرنا لگے تو تیسری رائے، میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیں تاکہ جب میرے گردن پہ آپ چھری چلائیں، تکلیف کی وجہ سے ہاتھ پاؤں چلاؤں گا، ایک تو آپ کے وجود پہ خون کے چھینٹے پڑیں گے، اور دوسرا میں اسماعیل یہ نہیں چاہتا تڑپنے کی وجہ سے اسماعیل کے پاؤں باپ ابراہیم کے وجود کو لگ جائے، باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، بے احترامی نہ ہو جائے۔ اونتے منہ لٹا دے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، اسماعیل کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دے اور پھر اللہ کے رستے کے اندر قربانی کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، الٹا لٹا دیا، بیٹے کی کمر پہ گھٹنا رکھ دیا، تیز ترین چھری پتر دی گردن تے رکھ چھڈی۔ ایک نبی کے وجود میں جنت کے 140 بندوں جتنی طاقت، اور ایک جنتی کے اندر دنیا کے 100 بندے جتنی طاقت، ایک نبی میں 40 جنتیوں جتنی طاقت، اور جنت کے ایک آدمی میں کتنی طاقت ہے؟ دنیا کے 100 آدمی جتنی۔ گویا کہ ایک نبی کے وجود میں کتنی طاقت ہے؟ 4000 انسانوں جتنی۔ اتنی طاقت لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے دی کمر تے گھٹنا رکھ کے بیٹے دے حلق دے اتے حلق تو پکڑ کے ایک ہاتھ نال زوردار انداز نال چھری نو چلا رہے نے، چھری نو رگڑ رہے نے، لیکن دوسری طرف آسمانہ تے اللہ دے فرشتیاں دا بھی کلیجہ پھٹ گیا، او بھی زارو قطار رو رہے نے، ربا ایک ہی ہو رہا ہے، ابراہیم تے تیرا پیارا ہے، ابراہیم تے تیرا یار ہے، ابراہیم تے تیرا خلیل ہے۔ اللہ فرماندے نے تسی کی چاہندے ہو؟ میرا تصور جدو اللہ پاک نے آدم نو بنایا تے اللہ پاک دے فرشتے نے کیا سی؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ربا جو تو جان دے اسی نہیں جان دے، تیری ذات تے ہر عیب تو پاک ہے، اسی تے انہا ہی جان دے جنہ تو سانو دسے ہے۔ رب نو تے پتہ ہے نا کہ ہونا کی ہے، اسماعیل نو بچانا کیویں،
دمبا آنا کی میں، لیکن حضرت ابراہیم کو یہ پتہ نہیں۔ اگر ابراہیم کو یہ پتہ ہوتا تو امتحان نہ ہوتا۔ ابراہیم کو علم نہیں کہ قربانی کیسے پوری ہوگی، اسماعیل کو یہ علم نہیں میں بچ جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں اللہ جانتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ دنیا میں جس کو جتنا علم دیا وہ اتنا جانتا ہے، اور جو علم رب نے نہیں کسی کو دیا وہ اللہ کے سوا کوئی بھی۔ قرآن مجید کے یہ حروف ہیں الف لام میم ہا میم عین سین قاف، انہیں حضور نے فرمایا حروف مقطعات، یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ کوئی بھی اس کا ترجمہ نہیں جانتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، جو میں جانتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگ دی اندر رب نے اگ نو براہ راست آکھیا سی یا نار نی اگے بردا ٹھنڈی ہو جا، تے انی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے نبی ابراہیم نو تکلیف ہوئے، بردوں و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو سلامتی والی بھی ہو تے صرف ابراہیم نہیں ہو کسی اور لیے نہیں۔ تے اس مقام تے بھی اللہ پاک نے چھری نو آکھیا نہیں چھری ہے تے تو اسماعیل دی گردن تے چلان والا ابراہیم، جدے وجود دی اندر 4000 آدمی دی طاقت اور جس گردن تے چل رہی ہے معصوم پھل نلو نازک ہے، مینوں میری کبریائی دی قسم جے اسماعیل دا ایک بال بھی کٹیا تے تینوں جہنم دے اندر سٹ دیاں گا۔ اسماعیل دا بال بھی وڈنا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت نال زور لا رہے نے، اور ابراہیم کہتے ہیں کہ قربانی ہو کیوں نہیں رہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا حضور زور کیوں نہیں لا رہے، ابا جی قربانی ہو کیوں نہیں رہی، میں ذبح ہو کیوں نہیں رہا۔ ذبح کرن والا بھرپور طریقے نال 101% چاہتا ہے اسماعیل ذبح ہو جائے، اور ذبح ہون والا اسماعیل 101% چاہتا ہے میری گردن کٹ جائے میں ذبح ہو جاواں، لیکن آسمانہ دا ابراہیم دا رب ذبح کرنا چاہتا نہیں۔ مرضی ابراہیم دی پوری نہیں ہوئی، مرضی اسماعیل دی پوری نہیں ہوئی، مرضی ہاجرہ دی پوری نہیں ہوئی، مرضی کدی پوری ہوئی ہے، اس قادر مطلق دی، جڑا قرآن مجید دی اندر کیا کہتا ہے انکا علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ طاقت قدرت اختیار کس کا ہے، اللہ کا۔ جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو وہ نہ چاہے ساری کائنات مل کے بھی وہ نہیں کر سکتی۔ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں، دوبارہ مشورہ دیتے ہیں اپنے والد کو، ابا حضور ایسا کریں، ہو سکتا ہے ہم نے جو یہ طریقہ کیا ہے، آپ نے مجھے اوندا لٹایا، آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، آپ نے میرے ہاتھ پاؤں باندھے، شاید رب کو یہ پسند نہ آیا ہو، آپ ایسے کریں مجھے سیدھا لٹائیں، آپ ایسا کریں اپنی آنکھوں سے پٹی اتار دیں، آپ ایسا کریں میرے ہاتھ پاؤں کھول دیں۔ یہ جو کام کیا ہو سکتا ہے اس وجہ سے قربانی پوری نہ ہو۔ پھر یہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر زور لگاتے ہیں، پتر دی گردن نہیں کٹ دی۔ اسماعیل کہتا ہے چھری نو تیز کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری کو پتھر پہ رگڑتے ہیں تو پتھر 2 ٹوٹے ہو جاتا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ پتھر کو تو کاٹتی ہو، اسماعیل کی گردن کو نہیں کاٹتی۔ چھری کہتی ہے ابراہیم تو کہتا ہے کاٹ، تیرا رب کہتا ہے نہ کاٹ، بتلا کس کی مانوں، اسی کی مانوں گی، تیری تو نہیں مان سکتی۔ مانوں گی کس کی، جس کی مخلوق ہوں، جس نے مجھے تخلیق کیا، جو میرا خالق اور مالک ہے، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی کوئی بھی مشکل تو گر کے سجدے میں سب نے یہی التجا کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، اس کی مرضی کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ اب جب ایسے بھی نہ ہوا تو حضرت اسماعیل تیسرا طریقہ بتلاتے ہیں کہ ابا جی ایسا کریں چھری کو کھڑا کر کے نا اس کی نوک یہاں رکھ کے اوپر سے زور لگائیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی چھاتی پہ گھٹنا رکھ کے اوپر سے زور لگا رہے ہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل
ذبح کرنے اور ہونے کے لیے مختلف طریقے اپنا رہے ہیں۔ اب اللہ پاک کی رحمت بھی جوش میں آئی، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ، اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے آواز دی۔ کس نے؟ رب نے۔ وَنَادَيْنَاهُ، میں نے پکارا، أَن يَا ابراہیم، اے میرے نبی ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، یار ابراہیم تو تے خواب نو سچ ہی کر چھڑیا۔ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو خواب کو حقیقت کر دیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے جبرائیل کے ذریعے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ دمبا آ گیا، اسماعیل ہٹ گئے، اور حضرت جبرائیل فرماتے ہیں ابراہیم اس کو ذبح کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، اسماعیل بچ گیا، قربانی ہو گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم بھی ہو گئی۔ اور قرآن کہتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ قربانی بھی ہو گئی، بیٹا بھی بچ گیا، رب بھی راضی ہو گیا، آزمائش بھی ہو گئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی آزمائش ہے، جتنے بھی امتحان اللہ پاک نے ڈالے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ جھولی پھیلا کے اللہ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں قربانی کے وقت، اے میرے رب کریم، اگر تو سمجھتا ہے کہ میرے دل کے اندر تیری محبت سے زیادہ اسماعیل کی محبت ہے، تو ربا تیری کبریائی کی قسم، تیرے مقابلے کے اندر میرے دل میں اسماعیل کی محبت نہیں۔ بتلا دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ کی محبت پہ کائنات میں کسی کی محبت بھی غالب نہیں۔ اور فرمایا ابراہیم مجھے میری کبریائی کی قسم، آج تو نے بیٹے کی قربانی دی، میں نے اس کے بدلے دمبا دے دیا، بھیج دیا۔ ابراہیم تجھے بھی عظمت کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، اپنی قبولیت کے ساتھ مالا مال کر دیا۔ اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان قربانیاں کرتے رہیں گے، جانوروں کی، بھیڑوں کی، بکریوں کی، بیڑوں کی، اونٹوں کی، مجھے میری کبریائی کی قسم ابراہیم، جیسے میں نے تجھے ثواب سے مالا مال کر دیا، اسی طرح میں ان کو بھی ثواب سے مالا مال کر دوں گا۔ اور جب وہ دنیا کے اندر قربانی کرنے کے لیے جانور لائیں گے، قربانی والے دن جب وہ قربانی کرنے کا ارادہ کریں گے، ان کے جانور کے وجود سے خون کا جب پہلا قطرہ نکلے گا، میں رب اعلان کرتا ہوں پہلا قطرہ نکلنے کے ساتھ ہی قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور قربانی کرنے والے کے، قربانی کے جانور کے وجود پہ جتنے بھی بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے نیکیاں عطا کروں گا۔ اور قربانی کرنے والا جو جانور ہے، پیشاب کرے گا، گوبر کرے گا، جو بھی اس کا بولو براز ہوگا، کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں تمہارے نیکیوں کے ترازو میں ان سب کو تول دوں گا۔ اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے ہیں، معراج والی رات براق آ گئی، محبوبہ سوار ہو جائے، اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں نہیں میں نے سوار نہیں ہونا، محبوبہ سوار ہو جائے۔ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ربا مجھے تجھے تیز ترین سواری براق عطا کر دی، کل قیامت والے دن میری امت کے گناہگار جب پل صراط سے گزریں گے 1500 سال کی مسافت ہوگی، تیز ترین گھوڑے کی 1500 سال کی مسافت، بال سے زیادہ بریک، تلوار سے زیادہ تیز، جہنم کے اوپر سے گزرے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ غم نہ کر، میں نے میری کبریائی دی قسم دنیا دے اندر تیرے امتی جنیاں بھی قربانیاں کرن گے، میں قربانیوں کے جانوروں کو پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے لیے ان کی
سواری بنا دوں گا۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ قربانی والا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 2 دمبے تو ہر سال کیے، 2 دمبے تو ہر سال کیے۔ اور یہ بھی دیکھیں، ایک دمبا اللہ کے محبوب نے اپنی طرف سے، ایک کس کی طرف سے؟ اپنی طرف سے، اور دوسرے کے اندر نیت اہل بیت کی نہیں، خلفائے راشدین کی نہیں، بیٹیوں بیٹوں کی نہیں، دوسرے میں نیت کیا ہے؟ یہ میں اپنی امت کی طرف سے کر رہا ہوں، ایک اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور دوسرا کس کی طرف سے کر رہا ہوں؟ اپنی امت کی طرف سے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ کے محبوب کئی اونٹ کیا کرتے تھے، جتنی عمر اتنے اونٹ، اور ان اونٹوں میں سے ہر سال اللہ کے محبوب کی یہ بھی نیت ہوا کرتی تھی کہ یا اللہ میری امت کے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، یا اللہ میری امت کے وہ غریب جن کے پاس قربانی کی سکت اور طاقت نہیں ہے، ربا میں اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ یہ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے ساتھ کتنی ہے، اور قربانی والے دن قربانی سے بڑا کوئی عمل بھی نہیں۔ آج ہم 40 ہزار کے موبائل لے لیتے ہیں، دوسری کی چیزیں لے لیتے ہیں، گھر میں فضول کئی رسمیں، کئی ایسے کام ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو قربانی والا عمل کیسا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا کہ رب سے محبت ہے، اور فرمایا محبوب ترین جو تمہیں پسند ہے۔ اس قربانی کے اندر اللہ پاک نے بندے کو اختیار دے دیا کہ بندے جس جانور کی مرضی قربانی کر، جیڑا تیری پسند ہے وہ میری پسند ہے، جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ اور اس میں آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ نہ رب نو گوشت چاہیے ہے، نہ رب نو تواڈے جانوراں دے خون دی لوڑ ہے، اللہ تے تواڈے تو تقوی چاہتا ہے۔ رب کیا چاہتا ہے؟ تقوی۔ جو کرو تھوڑا کرو لیکن خالصتاً اس کے لیے کرو اور اس کی محبت میں کرو۔ حضرت ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں لیکن دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ شاید اسماعیل کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے، نہیں، تجھ سے زیادہ کائنات میں کسی کی محبت نہیں ہے، اسماعیل کی محبت تیری محبت سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی کے اندر نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولے سونا، یعنی یوں سمجھیں، ایک مسئلہ آپ کو بتلانے لگا ہوں، 10 سے 11 لاکھ روپے کا جو بندہ مالک ہے قرضہ ورزہ دینے کے بعد قربانی اس پہ ہے، جس پہ نہیں بھی ہے کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چاندی چونکہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس وقت 86-87 ہزار، چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ 86 سے 87 ہزار، 52.5 تولے، اور 7.5 تولے سونا اس وقت تقریباً 10 لاکھ سے اوپر ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں چاندی کی طرف دیکھا جاتا ہے، کیوں؟ زکوٰۃ 1 لاکھ پہ 2,500 ہے۔ اگر کوئی 52.5 تولے چاندی کا مالک یعنی 90,000 کا مالک بھی ہے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 2200-2300 2400، تو 90,000 میں سے 2200-2300 نکالنا تو کوئی اس کے لیے مشکل نہیں، اکثریت مال اس کے پاس ہے، 2300 اس نے دے دیا۔ اور قربانی اگر ہم چاندی کا نصاب دیکھتے ہوئے 7.5 تولے دیکھتے ہوئے اگر ہم کہیں گے کہ اس پہ قربانی ہے، تو اگر وہ 90,000 کا مالک ہے تو کم از کم اس کا تو 20 سے 30 ہزار روپیہ قربانی میں چلا جائے گا، ایک بڑا حصہ۔ اور شریعت کبھی بھی کسی پہ ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالتی، اس لیے قربانی کا نصاب جو ہے وہ 10 سے 11 لاکھ روپے ہے۔ وگرنہ بندہ سوچ سکتا ہے جی گھر میں مرد تو مالدار ہے، عورت کے پاس سونا ہے، 1 تولہ سونا بھی ہو بلکہ 1.25 تولہ سونا بھی ہو تب بھی وہ 52.5 تولے چاندی بن جاتی ہے، یا کچھ چاندی کچھ سونا اور کچھ جو ہے وہ برتن یا کچھ ایسی ایکسٹرا چیزیں لگا کے تو آسانی سے نصاب۔ ایسے تو ہر عورت جس کے گھر میں جہیز کا سامان پیٹوں میں بھرا پڑا ہے وہ صاحب نصاب بن جائے گی، قربانی دینی پڑے گی، نہیں دے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اور شریعت نے بھی کیا کہا؟ 200 بکریاں جس کے پاس ہوں تو اس کے اوپر 1 بکری ہے، اور 200 بکریاں کتنے کی بنتی ہیں آپ اندازہ لگا لیں، ایک بکری 15-20 ہزار کی بھی لگائیں تو کتنے پیسے؟ تو اس لیے بھائی نصاب کتنا ہے؟
قربانی کے لیے 10 سے 11 لاکھ روپیہ، جس کے پاس قرض ورز دینے کے بعد ایکسٹرا ہے۔ اور ضرور اس کے اندر یہ 10-11 لاکھ میں آپ کے موبائل، آپ کی LCD، آپ کا ٹیلی ویژن، ضروریات زندگی کی ایکسٹرا فالتو جو چیزیں ہیں ان کی قیمت بھی ڈالی جائے گی۔ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں اس پہ قربانی واجب ہے، وہ اگر قربانی نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو بارگاہ عزت میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا